السلام علیکم جی. کال آتی ہے ہمارے پاس. میں ڈائریکٹ شروع کر رہا ہوں کیونکہ یہ ٹاپک ہی ایسا ہے. ٹاپک ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جس سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا اور ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. زندگی کی ان ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں تو کیا ایسا ہے کبھی ہمارے پاس کسی کو ٹیلی فون کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم اس کی خیریت پوچھ لیں. کبھی ہم کسی کا کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار پلیز ذرا سے 2 دن بعد آئیے گا, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کبھی ہم کسی کی تیمارداری میں نہیں جا پاتے, ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو پھر ٹائم ہمارا لگ کہاں رہا ہے؟ صبح سے شام تک ہم مصروف رہتے ہیں, اور جب شام کو ہمیں کوئی یہ شکوہ کرتا ہے کہ یار آپ تو کل میرے پاس آ رہے تھے, یار صبح سے شام تک مصروف رہا, یار میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. یہ ٹائم کیسے ختم ہو جائے گا اچانک؟ ہم نے یہ سوچا ہے کبھی؟ یہ وقت جو ہے جس کا پہیہ بڑی تیزی سے چل رہا ہے, گھڑی چلتی ہے نا, اگر آپ اس پہ لگائیں یوں کر کے چلتی جاتی ہے تو سب مائنس ہو رہا ہے آپ کا. ہم نے اس پہ سوچا ہے کبھی؟ پھر ٹوٹل ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا جو ہمارا بیسک مقصد ہے, ہم سے کسی سے پوچھا, مگر بیٹھے ہوئے تھے بزرگوں کے بیچ میں, تو ان میں سے ایک نے اچانک مجھ سے سوال کر لیا, ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کس لیے بھیجا ہے؟ اب کوئی کہہ رہا ہے جی وہ اصل میں وہ یوں اور وہ, آپ بتائیے ہمیں کس لیے بھیجا اللہ نے؟ اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا میں اپنی عبادت کرنے کے لیے بھیجا ہے, اور ہم سے وہی سب مس ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. رزق آپ کھا رہے ہیں, کھانے کے لیے کچھ لوگ محاورتاً کہتے ہیں رزق اللہ نے دیا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں یار میرے پاس تو کھانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے, یار میں کیا بتاؤں, یار میں تو تھک گیا ہوں. یار تھکے کیوں ہیں آپ؟ کیونکہ آپ اوور لوڈڈ ہیں اس کام پہ جو یہیں چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس پیسے کو جس کو کمانے کے لیے آپ اس کی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں, اور 2 کو 4, 4 کو 8, 8 کو 10, ہزار, لاکھ, کروڑ, 10 کروڑ, 50 کروڑ, ارب, 10 ارب, کیوں اس کے لگانے میں اچانک آپ پھر دیکھ رہے ہیں تو آپ حیران ہو رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں یار یہ تو سارا وقت نکل گیا. بستر پہ جائیں گے تو پھر اب ہم ڈاکٹر کو فون کر رہے ہیں, یار کسی بڑے ڈاکٹر کو دکھاؤ بھی جتنے پیسہ خرچ ہو جائے. وہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اب اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. یار فلاں جگہ سے یہ رپورٹ لینی ہے, فلاں ڈاکٹر کو اپنی اسپیشلسٹ کو دکھانا ہے, یا ہم نے مختلف ٹیسٹ کرانے, تو وہ کہہ رہے ہیں 4 دن کے بعد کا اپائنٹمنٹ ہے, کیونکہ ان کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. آپ کے پاس پیسہ بہت ہے, ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. اب پیسے کو لے لیں, جو آپ پیسہ بڑھاتے جا رہے ہیں, دکھا رہے ہیں دنیاوی چیزوں کو, صرف دنیا کو دکھانے کے لیے کروڑوں, اربوں, خربوں سلامیوں میں دے رہے ہیں. جب آئے گا وہ روح قبض کرنے تو آپ اس سے کہیں گے تھوڑی سی محنت دے دو, اللہ سے معافی کی محنت دے دو. وہ کہے گا میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے. اس وقت کیا کریں گے آپ؟ پھر آپ دیکھیں گے ٹائم, پھر محاورتاً جملے ہیں, بہت سے جملے لوگ کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم کی بات ہے, یار تمہارے پاس میرے لیے بالکل ٹائم نہیں ہے. تمہارے پاس اپنے بزرگوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. تمہارے پاس اپنے بچوں کو دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. تمہارے پاس اپنی بیوی بچوں کی نگہداشت, ان کو کہیں لے جانے کے لیے ٹائم نہیں ہے. اور دنیاوی چیزوں میں آپ بہت سی بکواسوں میں گھسے ہوئے ہیں, سوری ٹو سے دس ورڈ, لیکن ہم بیٹھے ہوئے آپس میں گپے مار رہے ہیں. پھر ٹائم نہیں کا ایک آلہ آ گیا, کسی گیجٹس میں سے آ گیا آپ کے پاس, فون آ گیا. اب آپ فون میں لگے ہوئے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس فل ٹائم ہے. آپ ان لوگوں کو ایڈ کر رہے ہیں جس سے آپ زندگی میں نہیں ملے, ان کے لیے آپ کے پاس ٹائم. کیوں؟ کیسے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی دنیا میں اتنے مگن ہیں کہ ہم اپنے اس مگن زندگی میں یہ بھول رہے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بڑا مختصر رہ گیا. اب اس مختصر ٹائم کا آپ کیا کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ بھائی اس کو گزاریں, اس کو دیکھیں, اس کو آپ یہ محسوس کریں کہ اللہ پاک نے جو پورا ہماری زندگی کے کتنے سال ہم کو دیے ہیں, ان سالوں میں آپ سے یہ کیوں مسٹیک ہو رہی ہے؟ اپنے وقت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ بڑے بزرگ ہمیشہ بچوں چھوٹے سے, اب آپ گروئنگ ایج سے لے کے بچوں کے لیے اپنا جو وہ وقت ہے کہ کھیلنے کا وقت کون سا ہے, پڑھنے کا وقت کون سا ہے, سونے کا وقت کون سا ہے, نماز کا وقت کون سا ہے, آپ کے پاس ایسی لیم ایکسکیوز ہوتی ہیں
ایسی لیم ایکسکیوز ہوتی ہیں کہ آپ یہ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ یہ سوچتے ہیں یار، اور پھر آپ کے بزرگوں میں کوئی چلا جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں، پھر آپ کے ٹائم وائم سب رہ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کاش ایسا ہو جاتا، کاش ہم یہ کر لیتے. ٹریفک میں پھنس گئے ہیں اور آپ وہاں اٹک گئے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یار 1 گھنٹہ سے پہلے میں پہنچ نہیں سکتا یار. اب وہ ٹائم تو آپ کا روڈ پہ ضائع ہو رہا ہے، بیکار میں، کسی مصرف کا نہیں ہے، وہ ٹریفک میں چلا گیا. پھر آپ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، وہاں آپ کے پاس پھنسے ہوئے، وہ بھی سارا، یہ سب ٹائم ضائع ہو رہے ہیں. کیوں نہ اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل ہم اپنا فکس کر لیں، کیوں نہ ہم اس وقت کو بانٹ لیں جس میں ہم کو جس نے پیدا کیا ہے اس کا بھی تو ایک وقت ہے. 5 وقت کی نمازوں میں کتنے گھنٹے ہیں، فرائض کی ادائیگی میں کتنے گھنٹے ہیں. رات کو سوتے وقت، سونے کے بعد تو پتہ ہی نہیں ہوتا آدمی صبح اٹھے گا بھی نہیں اٹھے گا. کہتے ہیں نا سوتے وقت بھی آپ تھوڑا سا اللہ کو یاد کر کے، کچھ اذکار، صبح کے اذکار، رات کے سوتے وقت کے اذکار، کچھ پڑھ کے، کچھ معاف کر کے، کچھ یاد کر کے، ان گناہوں کی توبہ کر کے. لیکن آپ کے پاس اس کے لیے بھی ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ تو موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. آپ نے موبائل پہ دیکھا، اسی میں جب آپ نے دیکھا کہ بالکل اب نیند آ رہی ہے تو اس کو بند کیا، کروٹ لی اور سو گئے. کیونکہ آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس میں کہیں پر آپ کی نہ احادیث دیکھی، نہ آخر میں قرآن کی کوئی آیت اسی میں سے دیکھ کے لیٹے لیٹے پڑھ لی، کیونکہ آپ کے پاس ان کے لیے ٹائم نہیں ہے. شیطان کا کام کیا ہے؟ دیکھیں نا، شیطان بھی تو اپنا آپ کا ٹائم جو یوٹیلائز ہوتا ہے، دیکھیں آپ کو ایک پیکج لیتے ہیں، آپ ایک موبائل پیکج لیتے ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ بھئی اتنے گھنٹے ہیں، اس میں اتنے آپ کو واٹس ایپ آپ کر سکتے ہیں، اتنے آپ اس میں موبائل فون کالز کر سکتے ہیں، اتنے آپ فلاں چیز کر سکتے ہیں، اتنے GB کیا سب چیزیں ہیں، پوری آکوپائڈ کر لیتے ہیں. آپ سب کو استعمال کر لیتے ہیں. 2 دن پہلے آپ کا جو سارا سیٹ اپ ہے، وہ آپ نے جو جتنے کا بھی اس میں لوڈ ڈلوایا وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں سے بھی آواز آ جاتی ہے، بیلنس ختم ہو گیا. تو آپ کے ٹائم کا جو بیلنس ہے وہ اگر ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس ٹائم کا حساب کیسے دیں گے اللہ کے سامنے؟ آپ نے کیا کیا، اپنے بچپن میں کیا کیا، اپنے لڑکپن میں کیا کیا، اپنی جوانی میں کیا کیا، اپنے بڑھاپے میں جس میں فارغ ہوتا آدمی بیٹھ کے اس میں کیا کیا. جو لوگ بزرگ ہو جاتے تھے آخر میں ان کے پاس سوائے اللہ کی ذکر کے، دین کے بارے میں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہمارے جو اولادیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اپنے بڑے بوڑھوں کو ایک ایسے موبائل دے دیتے ہیں، یا کوئی ایسا کوئی وہ ساتھ میں کوئی ایسا نیٹ ورک دے دیتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھتے رہیں، آپ اس میں موبائل میں یوٹیوب دیکھیں، فلاں دیکھیں، جو ادھر آپ اٹس اپ ٹو یو. ہوتا کیا ہے کہ اب جن چیزوں کے لیے لگ کے ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے لیے ہم ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں نماز پڑھ کے جب آپ ہمارے اوپر پھونک دیجئے، ایک روایتی چلا آ رہا ہے، بچے گئے سوتے وقت بزرگوں کے پاس جا کے انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونکا. آپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے، کیونکہ آپ کا ٹائم یوں نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو وقت نہیں ہے وہی وقت آپ کے بچوں کے پاس بھی نہیں ہے آپ کے لیے. بچے اگر آپ کو کسی بات پہ یہ کہہ دیں، آپ مجھے بتائیں، اللہ پاک جو خالق ہے وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی تمہارے پاس تمہارے ٹائم ہی نہیں تھا، بیٹا دنیا میں لائے گئے تھے، کس لیے لائے گئے تھے؟ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے. بچوں کو آپ ٹائم نہیں دے رہے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. بچے آپ کو ٹائم نہیں دے رہے ہیں جب آپ بزرگ ہو گئے کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو جب یہ بیان ختم ہوگا تو ایک دوسرے سے سوال کیجیے گا، کیا ہمارے پاس ٹائم ہے؟ کیا ہم نے اپنا ٹائم ضائع کر دیا؟ اب بھی کچھ نہیں بگڑا. جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو سمجھ رہا ہے، وہ اس بات کے لیے ضرور تھوڑا سا ٹائم نکال لے کہ جب ہم قبر میں ہوں گے، اندھیرا ہوگا اور ایک میجرمنٹ کی قبر میں ہمیں ڈال کے اوپر سے کور کر دیا جائے گا، پھر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے ان اعمالوں کو، جن اعمالوں کے لیے آپ کے پاس، اچھے اعمالوں کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں تھا، اور برے اعمالوں کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہی ٹائم تھا. اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اور ہم کوشش کریں کہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وقت کو ایسے نکال لیں جس طرح ہم اور دوسری چیزوں میں، خرافات میں لگ کے اللہ کو بھول گئے، اپنے فرائض کو بھول گئے، اپنی ذمہ داریوں کو بھول گئے. لیکن ان سب کے لیے وقت نکالنے سے آپ اللہ کو بھی راضی کر لیں گے. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. www.darsequran.com